جس پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں، اسے اپنا سمجھتے ہیں، اپنے سے قریب کرتے ہیں، زندگی کی کتاب اس کے سامنے کھول کے رکھ دیتے ہیں، ساری مصیبتیں، سارے غم کو اس کے لیے بیان کر دیتے ہیں، اسے سارے رازوں کا معلوم ہو جاتا ہے، لیکن اچانک وہ سب محبتیں بھلا کر سب احسانات بھلا دیتا ہے، ہمارے رازوں کو فاش کر دیتا ہے، ہمیں نقصان پہنچاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا کوئی دنیا میں ایسا ہے کہ جس کے پاس غم نہ ہو؟ وہ خود کتنے خوبصورت انداز میں فرما رہا ہے، میں ہوں، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ الیس اللہ بکاف عبدا، میں تمہارے لیے کافی ہوں، غصہ نہ ہو، ٹینشن نہ لو۔ اس بات کو بچوں سے ضرور سیکھنا چاہیے۔ ایک موقع پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچہ رو رہا ہے، سب لوگ بچے کے گرد گھوم رہے ہیں تاکہ اسے بہلا لیں، اپنی باہیں اس کے لیے کھول دی ہیں تاکہ وہ اس کی گود میں آ جائے۔ بچے کے اطراف گھوم رہے ہیں کہ بچہ اس کے پاس آئے، لیکن بچہ مسلسل رو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بچے کی ماں اس سے بات نہیں کر رہی، ناراض ہے۔ لیکن یہ بچہ کسی کی بھی آغوش میں نہیں جاتا ہے، سب بلا رہے ہیں، بہلا رہے ہیں، لیکن یہ بچہ صرف اور صرف ماں کے قریب جا کر ہی رہے گا، اسے وہیں پر سکون ملے گا، وہیں جا کر اس کا رونا بند ہوگا۔ لیکن ایسا کیوں ہے؟ ماں تو ناراض ہے، پھر بھی اسے سکون ماں کے پاس ہی ملے گا، دوسروں کی آغوش میں سکون نہیں ملے گا۔ ہم جیسے ہی خدا کو بھول جاتے ہیں، ہم ٹیک دے دیتے ہیں شوہر پر، بیوی پر، ماں پر، باپ پر، دوستوں پر، رشتہ داروں پر، پڑوسیوں پر۔ ہماری دیواریں یہ لوگ ہو گئے ہیں، ہماری امیدیں یہ لوگ ہو گئے ہیں، بچوں سے امید لگا لی ہے، اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بے پناہ ہو جاتے ہیں، بے گھر ہو جاتے ہیں، اکیلے ہو جاتے ہیں، تنہا ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بری جگہ پر ٹیک لگایا ہے۔ اگر ہمارا مقام، ہماری جوانی، ہماری خوبصورتی، ہمارے پیسے، ہماری طاقت ہمیں سکون عطا کرتے ہیں تو شرک ہے، ہم مشرک ہیں، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ لا الہ الا ہو، صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ جس پر ہم ٹیک لگا سکتے ہیں، ایک ہی ہے جو ہمارے دل کے قریب ہے، صرف ایک ہی شخص ہے کہ جس سے ہم عشق کر سکتے ہیں، اس کے عاشق ہو سکتے ہیں۔ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اس کو کنویں میں ڈالنا چاہ رہے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام نے بہت شور مچایا، گڑ گڑائے، روئے، بھائیوں سے منت کی، التماس کی کہ وہ اسے کنویں میں نہ ڈالیں۔ لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ نہیں، اس کے بھائیوں کا ارادہ محکم ہے، وہ فیصلہ کر چکے ہیں، وہ اس کو کنویں میں ڈال کر ہی رہیں گے، تو حضرت یوسف علیہ السلام ہنسنے لگے۔ جب بھائیوں نے یہ دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہنس رہے ہیں تو حیرت زدہ ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ کیا تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں، اس سے پہلے تم مجھے کنویں میں پھینکتے، اس سے پہلے کہ تم مجھے نابود کرنے کا پلان بناتے، میں کہتا تھا کہ جس کے پاس تم جیسے 11 بھائی ہوں، 10 بھائی اس طرح کے ہوں، اتنے طاقتور بھائی ہوں، اس کے پاس دنیا کی کتنی طاقتور تکیہ گاہ ہے، اس کے پاس ٹیک لگانے کے لیے کتنی محکم دیوار ہے کہ جس پر وہ ٹیک لگا سکتا ہے۔ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ میں تنہا ہو جاؤں؟ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ میں بے یار و مددگار رہ جاؤں؟ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ میں بے پناہ رہ جاؤں؟ میرے بھائیوں کی طرح تو کسی کے پاس بھائی نہیں، کوئی بھی میرے بھائیوں کی طرح نہیں، لیکن تم لوگ خود مجھ کو نقصان پہنچا رہے ہو،
تم کہ جو میری تکیہ گاہ تھے، میرا ٹیک تھے، مجھے نابود کرنا چاہ رہے ہو۔ میں سمجھ گیا ہوں کہ خدا کے علاوہ کوئی میرا ٹیکا نہیں ہے۔ آپ بھی جب کسی پر بھروسہ کرتے ہیں، اس پر ٹیک لگاتے ہیں، اس پر یقین کر لیتے ہیں، زندگی کی کتاب کو اس کے لیے کھول دیتے ہیں، اسے آپ کے تمام رازوں سے آگاہی ہو جاتی ہے، اور پھر اچانک وہ آپ کے پیچھے سے ہٹ جاتا ہے، آپ کو تنہا چھوڑ دیتا ہے۔ ٹیک لگانے کے لیے اچھی جگہ نہیں تھی تو کس پر ٹیک لگائیں؟ یہ خدا ہے کہ جو خوشی عطا کرتا ہے، استحکام عطا کرتا ہے، آپ کو مضبوط بناتا ہے، قدرت رکھتا ہے۔ خدا ہے کہ جو کہیں نہیں جاتا، آپ کی پیٹھ کے پیچھے سے کہیں نہیں جاتا، محکم کھڑا ہے، اس پر ٹیک لگاؤ۔ وہ حق ہے یعنی ثابت ہے، جگہ خالی نہیں کرتا، اور پھر کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے کافی ہوں۔ غصہ نہ ہو، پریشان نہ ہو، افسردہ نہ ہو۔ کس قدر ہمیں امید دلا رہا ہے، اور کہتا ہے کہ جس نے بھی تمہیں نقصان پہنچایا، میں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ جس نے بھی تمہیں چھوڑ دیا، میں نہیں چھوڑوں گا۔ اگر کسی نے تمہیں تنہا کر دیا، میں تنہا نہیں کروں گا۔ اگر کسی نے تمہاری آنکھیں نم کر دی ہیں، میں نہیں کروں گا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے پیچھے ہوں ٹیک لگانے کے لیے، میں تم کو سنبھالوں گا۔ آؤ مجھ پر ٹیک لگاؤ، میں تمہاری حفاظت کروں گا، تم گرے ہوئے کو اٹھا کر آگے بڑھاؤں گا، تمہارا ہمدم بنوں گا، تمہارا ساتھی بنوں گا، تمہاری آنکھوں سے آنسوؤں کو پوچھوں گا، تمہارے راز کسی کو نہیں بتاؤں گا، تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالوں گا، عرش سے اٹھا کر فرش پر بٹھا دوں گا، معاشرے میں عزت اور مقام عطا کروں گا، مالدار کروں گا۔ لیکن صرف مجھ پر بھروسہ کرو، مجھے پکارو، مجھ پر ٹیکا دو۔